اس سے غافل ہے کہ جس کے رزق پہ پلتا ہے تو اس سے غافل ہے کہ جس کے رزق پہ پلتا ہے تو خبز کے سانچے میں آخر کس لیے ڈھلتا ہے تو سچ بتا اے مولوی کیا خون ہے تیرا کرا یا علی کہتے ہیں غم اور خواب کا چلتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا الصلاة والسلام على رسولہ الکریم مکی المدنی الأمی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ ابی القاسم المصطفیٰ محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا اما بعد فقد قال سبحانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فاقم وجهك للدین حنیفا فطرۃ اللہ التي فطر الناس علیہ لا تبدیل لخلق اللہ ذالک دین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون صلوات محمد واحد کائنات بسط کے ذکر محمد و آل محمد اس فرش عزا کے بچھائے جانا منتظمین کی ایک کاوش آپ دوستوں کی شرکت پروردگار عالم اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرما آل محمد کے مقدس ذکر کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین و مومنات کے دلوں میں ہیں پروردگار ان سب کو قبول و منظور فرما سبھی مومنین کے رزق عزت دولت علم فہم شعور صحت میں برکت عطا فرما خصوصیت سے دعائے صحت کے لیے بہت سے مومنین کی التماس ہے ایک 4 سالہ محمد علی ہے جو چل نہیں سکتا بچہ اس کے لیے دعا فرمائیے پروردگار جناب علی اصغر کے صدقے میں اسے شفا عطا فرمائے اس کے علاوہ ایک مومن بھائی ہے جسے بلڈ کینسر ڈائگنوز ہوئے دعا کیجئے پروردگار بیمار کربلا کے صدقے میں اسے کامل شفا عطا فرمائے ایک بھائی کی زوجہ بیمار ہیں ان کے لیے بھی دعا گو رہیے گا بھائی سید سولت زیدی ہیں ان سمیت جتنے بھی مومنین ہیں ان کے پروردگار رزق میں برکت عطا فرمائے سبھی مومنین کے شرم عزت پردے جان و مال کو محفوظ فرمائے سوائے غم آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے پروردگار امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور جلد فرمائے ہم سب کو معصوم کی سپاہ میں شمار فرمائے پروردگار بحق محمد و آل محمد عظمت آل محمد کے صدقے میں پروردگار ہمیں سیرت و دین اہل بیت پڑھنے اسے سمجھنے اپنی ذات اور گھرانے پر نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کی عزت و عظمت کا اس دین آل محمد کو اس شریعت آل محمد کو اس حب آل محمد کو اس عزائے آل محمد کو تا صبح قیامت ہماری نسلوں میں جاری ہو سکے پروردگار ہمارا خاتمہ بالحق بالخیر دین اہل بیت پہ قرار فرما اور آخرت میں سبھی مرحومین سمیت ہم سب کو شفاعت محمد و آل محمد سے بہرہ مند فرما ایک بہت بلند درود پڑھ لیں آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرد اجازت ہے دوستان بات کا آغاز کیا جائے حضرات سامعین فطرت اور قرآن کے عنوان سے یہ آج کی ہماری 7ویں نشست ہے جو مطالب اس حوالے سے گزشتہ دنوں میں آپ دوستان کے حوالے آرائز کی یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی خاکہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہو کل جہاں بات تمام ہوئی اجازت دیتے ہیں وہیں سے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے حضرات سامعین عرض یہ کیا کہ مولا امیر المؤمنین
हुब्ब अमीरुल मोमिनीन, इश्क मौलाए कायनात, उल्फत अली इब्न अबी तालिब, ये मज़ाहिब की कैद से बालातर मसला। तो जो है दोस्तान अज़ीज़, आप उसी जज्बे मोहब्बत से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह लुत्फ़ भी आएगा। यकीनन जो सुनने का मयार है वो मखसूस दिनों से मखसूस तो है नहीं। अली का जिक्र तो किसी मखसूस दिन से मखसूस वक्त से ताल्लुक़ ही नहीं रखता, इसका ताल्लुक़ तो फितरत से है। हज़ूर, मैंने अर्ज़ किया कि मौलाए अमीर का, कल जहाँ बात थी कि मौलाए अमीर का जो इश्क है ये फितरत इंसानी का तकाज़ा, ये मज़ाहिब से बालातर मसला। यही वजह है, आप उठा कर देख लीजिए, इस्लाम, आलम इस्लाम सिर्फ इस बात पर ही गौर कर ले, हम में वो कौन सी शख्सियात हैं जिन्हें गैर मज़ाहिब भी तस्लीम करते हैं। तवज्जो है दोस्तान अज़ीज़, कमाल ये देखिए, खुदा ने ऐसे अब्द बना दिए हैं कि जो खुदा को ना भी माने ना उनकी अजमत के आगे सर झुका देता है। तवज्जो है जी। मैं इसी पे रख के एक और जुमला अर्ज करता हूँ। रात गालिबन मैंने अपने कश्र में अर्ज भी किया, वो दूसरे उन्वान से है, मगर मैंने वहाँ अर्ज किया था, दुश्मनाने अहले बैत और अहले बैत। अहले बैत वो हैं, इस्लाम ना भी तस्लीम करे तो सारा ज़माना तस्लीम कर लेगा, और दुश्मनाने अहले बैत के हवाले से ये आलम इस्लाम इतना बदकिस्मत है, अगर ये निकाल देना तो दुनिया का कोई मजहब ही तस्लीम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फितरत का तकाजा है आला से मोहब्बत करना। अल्लाह का जाने, आपने इस जुमले को शायद सुना ही नहीं। हजूर याद रखे, इंसान तबअन कमाल पसंद है। अल्लाह ने इंसान को फितरतन कमाल पसंद बनाया, लिहाजा कमाल देखकर झुक जाना ये भी इंसान होने की दलील है। आप पहुंच रही है, आप इंशाल्लाह साथ देंगे तो लुत्फ। तवज्जो है जी। कल मैंने कहा बात खत्म की कि इंसान का ये मिजाज है, उसकी नेचर है कि उसे चाहिए कोई आला हो जिसे वो आला माने, उसके फजाइल पढ़े, उसका जिक्र करे। अगर इंसान को सच्चा अली नहीं मिलेगा, ये झूठे बना लेगा। ये इंसान की नेचर है। उसने हमेशा हर तहजीब में, रोमन तहजीब में चले जाएं, उन्होंने अपने गॉड्स बनाए, उन्होंने झूठे खुदा बना दिए। आप हिंदुस्तान में आ जाएं, इन्होंने भी ऐसे किरदार बनाए। आप दीगर फारस में चले जाएं, अरबिस्तान में चले जाएं, बड़े सगीर में रहें, हर किसी ने ऐसे किरदार वज़ा किए जो सच्चे नहीं थे। वज़ा क्यों किए थे? क्योंकि इंसान की फितरत का तकाजा है, इसे कोई चाहिए जो आला ना हो, आला तर हो, जो कमाल ना हो, कमाल तर हो। ये उसका जिक्र करे, ये उसकी इंसानियत को तस्कीन देता है। और वैसे भी मैं अर्ज करूं हुजूर, याद रखिए, चूंकि इंसान फितरतन कमाल पसंद है, लिहाजा मुमकिन ही नहीं है एक शख्स इल्म पसंद हो उसे आलिम से मोहब्बत ना हो। एक शख्स गुनाह से नफरत करता हो और उसे मुत्तकी से मोहब्बत ना हो। एक शख्स को इबादत में चाशनी मिलती हो और वो इबादत गुजार से मोहब्बत ना रखता हो। जवानों के लिए चूंकि मेरे आराइज हैं, मैं बात को साथ ही कर देता। आपको भी डिफरेंट फील्ड्स के अंदर आप देखेंगे, कोई फील्ड अगर आपको पसंद है ना, जो उसके कमाल पे होगा ना, वो आपको जरूर पसंद होगा। ऐसा है कि नहीं? बड़ी सादी सी मिसाल, क्रिकेट पाकिस्तान के जवानों की मोहब्बत है। अगर किसी को बैटिंग से मोहब्बत है, किसी को अच्छी लगती है, लाजमी बात है जो इस फील्ड में कमाल पे होगा ना, वो उसका फेवरेट होगा। वो उसे फेवरेट बनाने से पहले मजहब नहीं देखेगा, अकीदा नहीं देखेगा, हुनर देखेगा। क्यों? क्योंकि ये फितरत का तकाजा है। जो अपने अंदर कुछ रखता हो, जिसे उसकी मेराज पर देखे, खुद ब खुद उसे चाहने लगता। तवज्जो है जी। जिसमें थोड़ा सा इल्म होता है ना, वो आलिम से मोहब्बत करने लगता। जाहिल को क्या लगे आलिम से? तवज्जो है जी। जिसे गुनाह से नफरत हो, वो मुत्तकी से प्यार करने लगता। एक है ही गुनाहों में लुथड़ा हुआ,
اسے کیا لگے متقی سے؟ لہذا جس میں جو ہنر ہو اس کی جو معراج پر ہوگا اس سے پوچھنا بیکار ہے کہ اسے چاہ کیوں رہا ہے، کیونکہ فطرت اسے اس کی جانب لے جائے گی۔ علی کو جس رخ سے دیکھو کائنات کی کوئی فضیلت نہیں ہے جو علی کی ذات میں نہیں ہے۔ جب ایک طالب علم دیکھتا ہے اسے مدینۃ العلم کا باب علی دکھائی دیتا ہے، ایک متقی دیکھتا ہے اسے امام المتقین علی دکھائی دیتا ہے، جس میں تھوڑی سی شجاعت ہے اسے اشجع الناس علی دکھائی دیتا ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ تو یہ تو سوال بنتا ہی نہیں ہے کہ علی کو چاہا کیوں جا رہا ہے، سوال اس سے بنتا ہے جو چاہ ہی نہیں رہا، کیونکہ چاہنے کے لیے شرط ہوتی ہے کچھ تو خود میں بھی ہو۔ اللہ جانے میری بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں دوستو؟ جس کے اندر ہی کچھ نہیں ہے اسے کیا لگے کہ باب مدینۃ العلم کیسا ہے، جس میں شرافت ہی نہیں ہے اسے کیا پتا امام المتقین کیسا ہے۔ اب پتا چلا دوستو علی سے محبت رکھنا یہ مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، اور علی سے بغض رکھنا بھی مذہب کا مسئلہ نہیں ہے، اصل میں علی سے پیار کرنا یہ انسان ہونے کی دلیل ہے، اور علی سے بغض رکھنا یہ حیوان ہونے کی دلیل ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ فطرت انسانی کا تقاضا ہے حب علی ابن ابی طالب۔ توجہ ہے جی؟ مذاہب کی قید سے بالا تر ہو کر بھی دیکھیں تو علی اس ذات مقدس کا نام ہے جسے اتنی پرفیکشن حاصل ہے، جو اتنا کامل ہے اپنے آپ میں کہ ممکن ہی نہیں ہے کہ نفس انسانی علی کی جانب جھک نہ جائے۔ توجہ ہے جی؟ ہاں، نہ جھکنا حیوانیت کی دلیل ہے، اس کا مطلب ہے اپنے اندر کوئی خوبی ہی نہیں ہے۔ اب کمال یہ دیکھیں، میں نے کل بھی ایک جملہ عرض کیا کہ علی فطرت انسانی کا تقاضا ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں فطرت کے اوپر، ایک لمحے کے لیے بات کر کے اگلے سٹیپ پہ لے کر جاتے ہیں۔ یہ جو ہم ذکر علی، میں نے کل ایک لفظ استعمال کیا تھا، علی کے ذکر پر مچل جانا۔ توجہ ہے نا دوستان عزیز؟ ذرا اس کی علت سمجھتے چلے جائیے۔ میں نے ایک حوالہ آپ کو مسلسل دیا آیت اللہ جوادی عاملی، چونکہ اس وقت کے موجودہ عارف ہیں اور علماء کی قدر کرنی چاہیے، ہر زندہ قوم کو علماء کی قدر کرنی چاہیے۔ بدقسمتی سے ہم وہ قوم ہیں جو مردوں کو نشان حیدر دینے کی عادی ہے، زندگی میں ہم قدر کرتے ہی نہیں ہیں، مگر زندوں کی بھی قدر ہونی چاہیے۔ عارف شخصیت، انہوں نے جب کتاب لکھی فطرت در قرآن، اس میں سے کل میں نے ایک جملہ عرض کیا تھا، انہوں نے فرمایا تھا فطرت تقیہ نہیں کرتی۔ توجہ ہے جی؟ خدا کی قسم یہ اتنا بلیغ جملہ ہے نا، بالیدہ فکر افراد جانتے ہیں اس پہ کتنی گفتگو ہو سکتی ہے۔ فطرت تقیہ نہیں کرتی، انسان لاکھ کوشش کرے چہرہ بول اٹھتا۔ توجہ ہے جی؟ یہ میں مجمع میں بتا سکتا ہوں کسی کا عقیدہ کیا ہے، میرے پاس کوئی ٹیسٹر نہیں ہے، میں نے نام علی دیکھنا ہے اور چہرہ دیکھنا ہے۔ آپ کے خیال میں آپ چھپا سکتے ہیں؟ آپ چھپا سکتے ہی نہیں ہیں۔ توجہ ہے دوستان، ذرا اس بات کو سمجھیے۔ انہوں نے بڑی خوبصورت بات دیکھیں، گزشتہ سے پیوستہ مجلس پہ چلے جائیں، مربوط گفتگو ہے۔ پروردگار نے ہمیں فرمایا میں نے تمہیں عقل کی نعمت عطا کی، جنہوں نے وہ بات سنی تھی، اور دو چیزیں اللہ نے عقل کے ساتھ ہمیں ودیت کی تاکہ عقل کو طاقت عطا کرے۔ وَلَقَدْ ذَرَّنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ لَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ اللہ نے سننے اور دیکھنے کی جو حس دی ہے نا، یہ جو سننے اور دیکھنے کی حس ہے نا، آپ کی عقل ٹوٹل اسی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ توجہ ہے جی؟ اگر یہ دو حصے خراب ہو جائیں، عقل بیچاری کے لیے مشکل بن جائے۔ یوں سمجھ لیں عقل کے لیے اللہ نے دو ملائکہ رکھے۔ توجہ ہے دوست؟ ایک دیکھنے کی حص ہے، ایک سننے کی حص ہے۔ یہ دونوں ملائکہ کا کام کرتے ہیں، یہ خبر لا کے عقل کو دیتے ہیں۔ ان کی بنیاد پہ عقل فیصلہ کرتی ہے کہ ہمیں فیصلہ لینا کیا ہے۔ یہ دو سورس اگر کرپٹ ہو جائیں نا تو مسئلہ خراب ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے شریعت ہی ایسے ڈیزائن کی ہے، ہر وہ شے جو عقل کو غلط خبر دے، خدا نے وہ دیکھنی بھی حرام کر دی ہے، وہ سننی بھی حرام کر دی ہے۔
साहिबान फहम जानते हैं मैं कितने बड़े मसले को कितनी सादगी से पेश करने की कोशिश कर रहा हूं। शरीयत ने हर वो निगाह हराम कर दी है जो कि अक्ल को गलत इंफॉर्मेशन दे, हर वो बात सुननी हराम करार दे दी है। शरीयत से जिद ना किया कीजिए, ये कैसे हराम हो गया, वो कैसे हराम हो गया। आपको नहीं पता, जिसने आपको बनाया है ना वो जानता है। तवज्जो है जी। हम मौलाना साहिबान से बहस में पड़ जाते हैं, ये कैसे हराम हो गया, ये क्यों हराम हो गया, इससे क्या होता है, उससे क्या होता है। हजूर आपका खालिक जानता है कि होता क्या है। लिहाजा ये दो सोर्स इन्हें पाक रहना चाहिए, देखने की हिस्स, सुनने की हिस्स। और अफाइस ऐसे बयान करते हैं कि इंसान अपने मुशाहिदे की बुनियाद पर अपनी अक्ल लेकर आगे बढ़ता है। और ये जो शहूद है ना, चीज़ों का उस पर वाज़े होना, ये चार किस्म का है, चार किस्म का। दो शैतानी है, दो रहमानी है। शहूद की चार इकसाम है। बड़ी अहम गुफ्तगू, नतीजा बड़ा हसीन, मेरे साथ रहिए। दो बातिल हैं, नफसानी और शैतानी। मगर इसी के ओपोजिट दो शहूद ऐसे हैं जो रहमानी और मलकी हैं, यानी फरिश्ता सिफत है। जो हराम है वो शैतानी और नफसानी है, जो लाजिम हैं, जो इबादत हैं, वो हैं जो रहमानी और मलकी। परवरदिगार ने शैतानी पर पाबंदी लगा दी, फरमाया ऐसी ऐसी आवाज़ों को नहीं सुनना, ऐसे ऐसे मंजर नहीं देखने। क्यों, क्या होगा, अक्ल तक गलत इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। अगर गलत इंफॉर्मेशन गई, अक्ल गलत फैसला कर देगी, जलील हो जाओगे दुनिया में भी आखिरत में भी। लिहाजा बाज आवाजें सुननी, बाज कलाम सुनने हराम कर दिए, बाज मंजर देखने हराम कर दिए। अब अगर ये हराम किए हैं तो लाजमी था ना अक्ल को परवान चढ़ाने के लिए। मेरी पूरी तवज्जो चाहूंगा, जहां तक दोस्त बैठे बात समझ में आए मेरा साथ दीजिए। जहां ये लाजिम था कि बाज चीजों का सुनना, बाज जिक्र का सुनना और बाज चीजों का देखना हराम हो, लाजमी था कि अक्ल को, अक्ल फित्री को ताकत देने के लिए फिर बाज जिक्र ऐसा भी हो जिसे सुनना इबादत हो। अल्लाह जाने मेरे साथ है कि नहीं जी। फिर वो भी होना चाहिए जिसे देखना ही इबादत हो। पता नहीं बात पहुंच भी रही है कि नहीं पहुंच रही। तवज्जो है जी। अगर बाज जिक्र का सुनना हराम था, बाज चीजों का देखना हराम था, तो फिर अक्ल को परवान चढ़ाने के लिए उसके मुखालिफत में लाजमी था कोई ऐसा भी जिक्र हो कि जब सुना जाए तो जितना नजस सुना हो उसे ज़ाइल कर दे। तवज्जो है दोस्ताने जी। फिर वो भी हो जिसे देखना इबादत हो जाए। तो जहां का ये ना सुनना, ये ना देखना, एक तरफ फकत एक ही ऐसी हस्ती है जिसका जिक्र भी इबादत कर दिया, जिसे देखना भी इबादत कर दिया। जब जिक्र की बात आई कहा जिक्र अलीउन इबादा, और जब देखने की बात आई अन्नज़्रु इला वजह अलीउन इबादा। पूरे गोरे बाजू से, पूरी ताकत से, पहले हलाली से लेकर आखिरी हलाली तक सलामत रहिए। तवज्जो है दोस्तों ने, अली का जिक्र एंटी वेनम है, ये जहर का तरियाक है, ये हर सुनी हुई नजासत को जाहिर कर देता। तवज्जो है दोस्तों ने। हज़रत आयतुल्लाह दस्तगैब शराजी वो फरमाते हैं जितना दीन मैंने पढ़ा है मैं तो इसी नतीजे पर पहुंचा हूँ, अली के फ़ज़ाइल का सुनना कानों के गुनाहों का कफ़ारा, अली के लिखे फ़ज़ाइल पढ़ना आँखों के गुनाहों का कफ़ारा। तो वो जो है दोस्तों
दस्तगैब शराजी साहब का ये जुमला है। आरिफ कहते हैं अली का जिक्र सुनना कानों के गुनाहों का कफारा है। हुजूर देखिए, मैंने अर्ज किया अल्लाह ने इसे इबादत क्यों करा होता है, जरा सोचिएगा दोस्तों। फरमाया जिक्र अली इबादत। एक अब्द का जिक्र इबादत, बंदे का जिक्र इबादत। अब ये हदीस पूरे आलम इस्लाम के पास है, जिक्र अली इबादत। और ये जो हदीस है ना अन्नज़रु इला वजह अली इबादत, आपको पता है ना इसकी राविया कौन है? तबीयतें मिलाएं तो इंशाल्लाह लुत्फ आएगा। तो आपको पता है इसकी राविया कौन है? उम्मुल मोमिनीन। तवज्जो है जी। और इस हदीस की रिवायत का वसीला कौन बने आपको पता है ना? उनके वालिद टिकटिकी बांध कर देख रहे थे। खुदा की कसम सहाबा भी कितनी खुशकिस्मत कौम थी, जब चाहा अली के चेहरे की जियारत कर ली। अल्लाह तवज्जो है जी भाई, ये भी तो सहाबा के फजाइल है ना, कमाल नहीं है? कितनी क्या ही वो खुशकिस्मत कान होंगे जो मुस्तफा की ज़बान से अली सुनते थे। भाई सलाम है सहाबा पर कि जब चाहा निकाह उठाई और इबादत कर ली, जब चाहा रसूल खुदा से अली का जिक्र सुना, इबादत कर ली। भाई आप जब कोई अच्छी मजलिस सुनते हैं आप खुश होते नहीं? आप घर जाकर कहते हैं मैंने फलां आलिम को सुना है, फलां आलिम को सुना है। याद रखें सहाबा वो खुशकिस्मत कौम थी जो घर जाकर बताती थी मैंने मुस्तफा की ज़बान से अली सुना है। भाई क्या बात है, क्या मुकद्दर की बुलंदी थी खुदा की कसम। वो फरमाती हैं मैंने बाबा को देखा टिकटिकी बांध कर देख रहे हैं, तो मैंने पूछा बाबा आप इतने गौर से क्यों अली को देख रहे हैं? खुदा की कसम रिवायत के अल्फाज यही हैं, आप क्यों देख रहे हैं? उन्होंने फरमाया आपको नहीं पता, पैगंबर ने फरमाया है अन्नज़्र इला वजह अली इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत है। मगर ये फाजिल मजवा मुझे बताए चेहरा अली का है, इबादत किसकी है? इतना जवान बैठा है, मजलिस से सुनिए, आगोश मादर से सुनिए, मुझे ईमान से बताइए इबादत सिवाय खुदा के किसी की हराम? वाज़े रखना, मकतब तशय्यो में अकायद को जितनी वजाहत हासिल है ना दुनिया के किसी मकतब में नहीं खुदा की। याद रखना इबादत सिर्फ और सिर्फ ज़ात तौहीद की है। ये है लुत्फ कि जिक्र अली का है, इबादत खुदा की है। चेहरा अली का है, इबादत खुदा की है। और दोनों हदीसें आलम इस्लाम से ही आई हैं। तवज्जो है जी। तो एक बार इसीलिए मैंने कल एक ज़िम्नन जुमला अर्ज किया था, अगर आपके अज़हान आलिया में हो तो आप भी ना सिर्फ मखसूस जुमलों से प्यार करते हैं, ये बड़ा प्रॉब्लम है आपका। आप जरा ना थोड़ा तवल्ला को भी ज़ौक़ पैदा कीजिए। मैंने अर्ज किया था अली के जिक्र शिरक नहीं है, अली का जिक्र सुन के तौहीद के पीछे छुपना शिरक है। जो है जी ये बात कमाल। ये देखिए पैगंबर फरमाने अली का जिक्र इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत। भाई किसकी इबादत? जिक्र अली का है इबादत, चेहरा अली का इबादत। जाइए उरफा से पूछे, उलमा से पूछे, आपका अगर किसी भी मकतब से ताल्लुक है, हदीस तो सबकी है ना, हदीस तो सोचा पैगंबर ने दी है, उम्मुल मोमिनीन ने पहुंचाई है, आपकी पहले है हमारी तो फिर बाद में है। तो जो है दोस्ताने वो असल में हमारे पास 12 इमाम है ना हदीस लेने के लिए, इसलिए हम बाद में दूसरों की तरफ जाते हैं। आपने तो पहले ली है, तो जरा इस पे गौर फरमाइए और जाकर पूछेगा उलमा से इबादत किसे कहते हैं? नमाज, रोजा, हज, ज़कात, शक कोई नहीं, सब इबादत है। मगर जनरल मफहूम क्या है इबादत का? ये इबादत जिसे कहते हैं वो आपको एक ही तारीफ करेंगे, मकतब बदल जाएगा, तारीफ नहीं बदलेगी। हर वो शय जो खुदा से मिला दे। मैंने बड़ी बात है उसकी दोस्त, अगर आपने गौर फरमाया था, हाँ तबीयतें मिलाएं, बड़ा लुत्फ आने जा रहा है। हर वो शय जो खुदा से मिला दे वही इबादत है। चाहे रोड पार कराएं एक बुजुर्ग का हाथ थाम के आप, खुदा की कसम वो भी इबादत है। एक प्यासे को देखें और उसे पानी पिलाएं,
وہ بھی عبادت ہے. ایک ضرورت مند کی احتیاج کو پورا کر دیں وہ بھی عبادت ہے. ہر وہ شے جو احکامات توحید کے پیراہے میں ہوگی، ہر وہ شے جو خدا سے ملائے گی وہ عبادت ہوگی. ذہن میں رکھیے گا علی کا ذکر عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے. عبادت کہتے ہیں جو شے خدا سے ملا دے. اچھا میں نے کبھی ایک جملہ عرض کیا تھا آج سے کو 2-1 سال پہلے. اجازت ہے میں اپنی تقریر سے ایک جملہ مستعار لے لوں کیونکہ یہاں پر آ گیا ہے، بیچ میں فٹ بیٹھتا ہے. میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہوں گا اور ہے بھی عقیدے کا بھی ہے، عقیدت کا بھی ہے. حضور کمال یہ کہنا کہ علی کا چہرہ عبادت ہے، اس کا مطلب ہے چہرہ علی فطرت انسانی کو گھیر کے توحید کے پاس لے جاتا ہے. توجہ ہے دوستانے، ذکر علی سنتے ساتھ فطرت انسانی کو خدا سے ملا دیتا ہے. اگر یہ دونوں کام نہ ہوتے، یہ دونوں ہی کام عبادت قرار نہ پاتے. توجہ ہے جی، آپ کے پاس آپ کے مکتب میں روایتیں موجود ہیں. تاریخ اسلام کی روایت ہے کہ جب مولا امیر ہجرت کر کے مدینے تشریف لائے نا، مدینے کے بے دین جب علی کو دیکھا نا انہوں نے، کیونکہ اہل مکہ نے تو بچپن سے دیکھا تھا، وہ تو ٹھیک ہی ہو گئے تھے. جب اہل مدینہ نے علی کا چہرہ دیکھا نا، مدینے کے کافر علی کا چہرہ دیکھ کر کہتے تھے ما اجمل لا الہ الا اللہ. ارے اس جوان کا حسن تو دیکھو، بے شک اللہ ایک ہے. اللہ ابھی وہ جملہ تو میں لے کر ہی نہیں آیا، ابھی تو اس کی تمہید باندھ رہا ہوں دوستانے. توجہ ہے جی، مولا امیر کو دیکھتے تھے پہنچ خدا تک جاتے تھے. بات پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں؟ علی کو دیکھ کے علی کے پاس تو نہ آئے مگر ڈائریکٹ خدا سے ہو گئے. اب کلمہ تو انہوں نے پڑھ نہیں رکھا تھا، پہلے سے مومن تو وہ تھے نہیں. علی کے چہرے نے کہیں تو فطرت کو ہٹ کیا ہے. دیکھیں جنہوں نے پچھلی گفتگو اوائل کی سنی تھی، میں نے عرض کیا دین باہر ہے ہی نہیں. اللہ نے کیا فرمایا؟ میں نے تجھے فطرت پہ خلق کیا، یعنی بیچ میں رکھا ہے سب کچھ. باہر سے کچھ نہیں آنا، اندر سے نکالنا. توجہ ہے جی، یاد رکھیے گا علی بھی باہر نہیں ہے، علی بھی اندر ہی ہے. توجہ ہے جی، یاد رکھیے گا خدا بھی اندر ہے، مصطفیٰ بھی اندر ہے. تصور توحید، تصور نبوت، امامت، قیامت کہیں باہر نہیں. یہ فطرت کے نام پر اندر موجود ہیں، اندر سے بس باہر کو کنیکٹ کرنا ہے. جیسے ہی علی کا چہرہ دیکھتے تھے، ایک دم چہرہ علی کا دیکھا اور توحید تک پہنچ گیا. کمال دیکھیں، رسول فرما رہے علی کا چہرہ دیکھنا عبادت. کئی ہستیاں ہیں جن کے چہروں کے فضائل آئے ہیں تخصیصی فضائل میں، یعنی مخصوص. کعبے کو دیکھنا عبادت ہے کہ نہیں؟ مسکرا کے ماں باپ کو دیکھنا بھی عبادت ہے. مومن کا مومن کو دیکھ کر مسکرانا بھی عبادت ہے. توجہ ہے جی، مگر تخصیصی فضائل میں مخصوص کر کے پورے جہان سے نکال کے کسی ہستی کو الگ رکھ کے یہ نہیں کہا گیا اس کا چہرہ دیکھنا عبادت. یہ معاملہ صرف علی کے ساتھ ہوا. اگر آپ چلے جائیں اسمت میں، زیادہ فضائل کس نبی کے چہرے کے ہیں؟ یوسف. ایسا ہے کہ نہیں جی؟ کتنے فضائل ہیں یوسف پیغمبر کے چہرے کے؟ اتنا حسن خدا نے دیا کہ مبالغہ محسوس ہوتا ہے کہ انہیں دیکھ کر ایسے محو ہو جاتے تھے کہ کٹ رہا ہے ہاتھ اور پتہ بھی نہیں چل رہا. توجہ ہے جی،
مبالغہ محسوس ہوتا ہے کہ نہیں؟ یعنی تکلیف کا بھول جانا، اس کا مطلب ہے حواسوں کا آؤٹ ہو جانا، اپنے حواسوں سے ہی نکل جانا، یعنی بے حواس ہو جانا۔ کیا محویت تھی چہرہ یوسف میں کہ دیکھنے والا بس سے باہر ہو جاتا تھا۔ بات پہنچ بھی رہی ہے کہ نہیں دوست؟ میں نے لے کے بڑے عظیم نتیجے پہ جانا۔ کمال دیکھیں اتنے فضائل حسن یوسف کے، کہیں حدیث پڑھی رسول نے فرمایا ہو یوسف کا چہرہ دیکھنا عبادت؟ توجہ ہے جی؟ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت۔ عبادت کیا ہوتی ہے؟ جو خدا سے ملا دے۔ یاد رکھیے گا زلیخا عامیانہ گھرانے کی عورت نہیں تھی، زلیخا اپنے دور کے عالی ترین گھرانے کی عالی مرتبت خاتون تھی۔ بہک گئی، بڑے عرصے بعد آخر توبہ قبول ہوئی، پروردگار نے دوبارہ یوسف سے ملا دیا، اللہ نے حسن بھی واپس کیا، ام المومنین ہونے کا شرف بھی عطا کیا، بٹھایا یوسف نے سامنے۔ ہے توجہ دوستو؟ کہا زلیخا مجھے بتا کس شے نے تجھے میرے حق میں ظلم کرنے پر مجبور کیا؟ کیونکہ یوسف کو قید خانے میں جانا پڑ گیا تھا۔ کہا کس چیز نے تجھے میرے حق میں برائی پہ مجبور کیا؟ لطف آئے اگر بات پہنچ جائے۔ زلیخا نے کہا یوسف جاننا چاہے گا، خدا کی قسم تیرا چہرہ۔ توجہ ہے دوستان عزیز؟ اب پتہ چلا اتنے فضائل حسن یوسف کے، چہرہ دیکھنا عبادت نہیں ہوا۔ کیوں؟ یہ فرق تھا چہرہ یوسف میں اور چہرہ علی میں۔ جس کا چہرہ اچھے بھلوں کو بہکا گیا وہ یوسف کا چہرہ تھا، اور جس کے چہرے نے بہکے ہوئے کو خدا سے ملا دیا وہ علی کو۔ اچھا میں اس بچے کو تو نہیں سوچا گا، پچھلے نے بڑی خوبصورت بات کی تو میں چاہتا تھا کہ اس پہ کچھ قرآن سے آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ کیا مصر کہا تھا کہ ہر جا علی ملیں گے، دامن بچائیں گے۔ خدا کی قسم حدیث رسول، حدیث رسول۔ اور ینابع المودہ، ینابع المودہ شیخ سلمان حنفی بلخی قندوزی کی کتاب ہے۔ یہ قسطنطنیہ کے مفتی اعظم گزرے اہل سنت کے، حنفی الفقہ، انہوں نے کتاب لکھی ینابع المودہ۔ اس میں حدیث لے کر آئے ہیں، فرماتے ہیں سرکار پیغمبر نے فرمایا جو علی سے بغض رکھے نا اس کا زمین پہ چلنا حرام ہے۔ علی میری جان، علی دا میں نوکر، علی سب دان، علی کل ایمان، علی تیرا ایمان، علی میرا ایمان، نعرہ حیدری 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 علی مولا علی مولا سبحان اللہ۔ اس کے ابو تراب پہ چلتا رہا مگر، اس کے ابو تراب پہ چلتا رہا مگر، دل کی زمین پہ نالی کا
یا علی مولا علی مولا علی مولا یا علی یا علی یا علی ابھی میرے ذہن میں ایک بات آ گئی ابھی میرے ذہن میں ایک بات آ گئی محسن شہید کا ایک شعر یاد آ گیا میں نے کہا کہ اپنے مومنین تک میں بھی پہنچا دوں محسن میری لہت میں وہ منظر عجیب تھا محسن میری لہت میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے کہا یا علی سے یا علی مدد محسن میری لہت میں وہ منظر عجیب تھا جب میں نے کہا یا علی سے یا علی مدد نعرہ حیدری سب میں ایک موضوع پہ گفتگو کر رہا ہوں یا تو اس موضوع میں کوئی چاشنی نہ ہو یا تو اس میں کوئی لطف نہ ہو جس نے جو پڑھنا ہے وہ جا کے ان سے پوچھے جو بتاتے ہیں اللہ صلی اللہ محمد جب پیغمبر تھے تب ہم نہ تھے جب آئمہ تھے تب ہم نہ تھے لہٰذا تب سے لے کر اب تک یہ ساری امانتیں علماء نہیں پہنچائیں لہٰذا علماء کے علم کی روشنی میں ہی یہ قافلہ آگے بڑھے اگر مجتہدین کا اجتہاد درست نہیں تو اپنا اجتہاد کیسے درست ہو سکتا لہٰذا علماء سے پوچھئے جو علماء بتائیں گے یاد رکھیے وہ وارثان انبیاء اور وارثان انبیاء ہی کا حق بنتا ہے انبیاء کی تعلیمات کی وضاحت کرنا درود پڑھیے گا محمد وآلہ محمد وآلہ توجہ ہے دوستان عزیز حضرات سامنے دیکھیے اس بات کو مد نظر رکھیے اس بات کو مد نظر رکھیے گا میں نے عرض کیا کہ حدیث دیکھیے آپ نے فرمایا جو علی سے بغض رکھے زمین پہ چلے جائے اس کا زمین پہ چلنا حرام ہے یاد رکھیں علی ابن ابی طالب سے بغض رکھنے والے کو کیا حساب دینا ہے یہ تو بعد کی بات ہے ایک ایک اٹھائے ہوئے قدم کا بھی حساب دینا ہے جو ہے دوستان علی کے دشمن کو اس زمین پہ جو اس نے ایک ایک قدم اٹھایا ہے نا اس ایک ایک قدم کا بھی حساب دینا پڑے گا مولا کے القابات میں سے ایک لقب ہے دابت فی الارض قرآنک لقب ہے مولا امیر کا علی سو رہے تھے رسول خدا نے فرمایا ایک ہے نا ابو تراب پتہ ہے نا رسول نے یہ پکارا تھا قم یا ابو تراب سوتے علی سے فرمایا تھا کمال ہے دنیا کے آقاؤں کو جاگتے ہوئے فضیلتیں نہیں ملتی ہمارے مولا کو سوتے ہوئے خدا توجہ ہے دوستان توجہ ہے دوستان حضور کمال یہ دیکھیے گا مولا امیر کو سوتے علی سے فرمایا قوم یا ابو طالب اٹھ اے زمین کے باپ ایک دن علی سو رہے تھے تو اب فرمایا قم یا دابت فی الارض اٹھ اے زمین پہ چلنے والے مولا کے القابات میں سے ایک ہے زمین پہ چلنے والے ایک ہے زمین کا باپ دونوں جب القابات ہیں نا یہ اتنے حسین تھے کہ پوچھنے والوں سے نے پیغمبر سے پوچھا یا رسول اللہ ہم بھی یہ اپنوں کے لیے رکھ سکتے ہیں ہم بھی یہ آپ نے فرمایا خبردار سوائے علی کے کسی کے لیے حرام ہے جو ہے جی اب اس کی ذرا چاشنی محسوس کیجئے گا جلیل القدر صحابی رسول حضرت عمار یاسر یہ علی کی رکاب کا وہ صحابی رسول ہے جو دشمنان علی کو سب سے زیادہ کھٹکتا تھا بعض باتیں مجھے بہرحال اسی انداز میں کر رہی ہیں آپ ساتھ دیں گے تو اندازہ ہوگا فضائل شناسی کا عمار یاسر چبھتا بہت تھا وجہ اگر وہ وجہ جانی ہے بخاری شریف پڑھیے گا رسول خدا نے فرمایا اِنَّ عَمَّارَ مَّا الْحَقِّ
وَتَقْتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، عمار حق کے ساتھ ہے، اسے باغی کرو مارے گا۔ عمار کا وجود ہی دشمنان علی کی بغاوت کا ثبوت تھا۔ آپ نے شاید غور ہی نہیں کیا، ضرور ہمارے یاسر کی عظمت سمجھیے گا۔ علی خود میں حق ہے، جو ظالموں کے آگے علی کے حق ہونے پر دلیل بن جائے اسے ہمارے یاسر کہتے ہیں۔ رسول کو اپنے صحابی سے اتنی محبت تھی کہ رسول نے فرمایا خبردار کوئی عمار کو برا نہ کہے، عمار میری آنکھ اور ناک کی درمیانی جلد کا نام ہے۔ دوستو بات سے پوچھ رہی ہے کہ نہیں پہنچ گئی؟ آپ کو پتہ ہے آپ صبح اٹھ کے سب سے پہلے کیا صاف کرتے ہیں؟ یہاں پہ کچھ آ جائے، انسان گوارا نہیں کرتا اگر اس کی آنکھ میں یہاں پر نہ کوئی چیز آ کر اٹک جائے۔ رسول نے فرمایا خبردار عمار کو کچھ نہ کہنا، عمار میری آنکھ اور ناک کی درمیانی جلد ہے، یعنی میں برداشت ہی نہیں کرتا۔ توجہ ہے دوستان عزیز، میں برداشت ہی نہیں کرتا کہ اگر کوئی عمار کے اوپر بات کرے گا۔ عمار چبھتا بہت تھا۔ اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں وہ تفصیلات میں جاؤں۔ آپ کو جو آپ کے بڑے حسین القابات میں سے نا امت نے جو آپ کو بڑے حسین الفاظ دے رکھے ہیں نا، ان میں جہاں ایک رافضی ہے نا وہاں ایک بڑا حسین سبائی بھی ہے۔ ایسے ہی ہے نا کہ جی یہ عبداللہ ابن سبا کے ماننے والے ہیں۔ عبداللہ ابن سبا نام کے کوئی بابا جی تاریخ میں گزرے ہی نہیں۔ توجہ ہے جی، ایک فرضی کردار بنایا گیا، جلتے تھے کس سے؟ عمار سے۔ عمار کا نام لیتے تھے تو نبی سے ڈانٹ پڑتی تھی، عمار کے خلاف زبان کھولنے سے ڈرتے تھے، صحابی رسول تھا، لہٰذا ایک کردار تخلیق کیا گیا فرضی، اصل میں ذہن میں رکھا گیا عمار یاسر کو۔ اب میرے پاس تفصیلات وقت ہی نہیں ہے کہ میں آپ کے بعد تفصیلات میں، بس یہ سمجھ لیجیے گا عمار سے بہت موت آتی تھی۔ وجہ کیونکہ عمار وہ صحابی رسول ہے جس نے زمانے کو بتایا ہے، یہ تو بہت سے نے بتایا کہ علی حق ہے، اس نے بتایا ہے سوائے علی کے حق ہی کوئی نہیں ہے۔ یا توجہ ہے دوستان عزیز، اس نے بتایا ہے سوائے علی کے حق کی کوئی۔ آپ کا عقیدہ ہے عقیدہ رجعت۔ دوستو جوان یہ بات لازمی سن، کیونکہ آپ ہی کا عقیدہ ہے عقیدہ رجعت، کہ آپ کے معصومین کو دوبارہ پلٹنا ہے۔ ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ جانتے ہیں نا عقیدہ رجعت کو؟ آپ کے امام کو واپس آنا ہے، قیامت سے پہلے آنا ہے۔ اللہ نے بہت سو کے لیے قیامت سے پہلے قیامت کا بندوبست کر رکھا ہے۔ توجہ ہے دوستان عزیز، اللہ نے ابھی بندوبست کر رکھا ہے، جو ماضی میں جس نے کرنی تھی کر لی، ابھی اللہ اپنے نظام کو ایسے نہیں ٹوٹنے دے گا۔ اللہ نے زمانے کو بتانا ہے کہ ہم تمہارے حق میں کیا چاہتے تھے۔ آپ کا جو عقیدہ ہے نا رجعت، اس پہ جو آیت ہے نا اس کی تفسیر عالم اسلام کو عمار نے دی ہے۔ عمار یاسر سے نفرت کی جو بہت ساری وجوہات تھیں ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ عمار دنیا کو بتاتا تھا علی نے آنا ہے۔ توجہ ہے جی، میں اب آیت پیش کرتا ہوں، 82ویں آیت ہے سورہ نمل کی۔ وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلَ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ۔ سورہ نمل 82 آیت۔ پروردگار نے فرمایا جب ہم اپنی بات کو پورا کر دیں گے یعنی قیامت لے آئیں گے تو ہم زمین سے نکالیں گے ایک دابت فی الارض کو، زمین پہ چلنے والے کو زمین سے نکالیں گے۔ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، جو انسانیت سے مخاطب ہو کر کہے گا ہاں کون تھے جو ہماری آیات کا انکار کرتے تھے؟ توجہ ہے دوستان عزیز، تو وہ زمین والوں سے مخاطب ہو کر کہے گا ہاں کون تھے جو ہماری نشانیوں کا انکار کرتے تھے۔ اب جائیے عالم اسلام کی تفاسیر پڑھیں، یہ اللہ قرب قیامت میں کسے زمین سے نکالنے کی بات کر رہا ہے؟ کون انسانیت سے مخاطب ہو کر کہے گا دیکھو کون تھے جو ہماری نشانیوں کا انکار کرتے تھے؟
آپ کو حیرت ہوگی تفاسیر میں اتنی عجیب و غریب باتیں لکھی ہیں نا. کسی نے لکھا ایسی مخلوق ہوگی جس کے اتنے چہرے ہوں گے, اتنے ہاتھ ہوں گے, اتنے پاؤں ہوں گے, یعنی باقاعدہ ڈریگن. توجہ ہے جی. کسی نے کوئی بھوت لے کر آیا, کوئی فرشتہ لے کر آیا. دوستو یاد رکھو جوانوں, علی سے بھاگو نا تو بھوت ہی قسمت میں ملتے ہیں. توجہ ہے دوستان عزیز, علی سے فرار کرو تو پھر مقدر سڑ جاتے ہیں. کمال دیکھیں, ایسی مخلوق ہوگی ویسی مخلوق ہوگی. قرآن کی طرف سے, قرآن دعوت فی الارض کسے کہتا ہے؟ کہ بھوتوں کو, جنوں کو, عجیب و غریب مخلوق کو. سورہ ہود 6 آیت فرمایا وما من دابت فی الارض الا علی اللہ رزقها. زمین پہ کوئی ایسا چلنے والا نہیں ہے جس کا رزق خدا کے ذمہ نہیں ہے. توجہ ہے, میں قرآن پیش کر رہا ہوں آپ دوستوں کے آگے. سورہ نحل کی 61ویں آیت میں چلے جائیں. پروردگار نے فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكْنَا عَلَيْهِمْ مِنْ دَابَةٍ. اگر اللہ انسانوں سے ان کے ظلم کا حساب لینے پر آ جائے تو زمین پہ کسی ایک چلنے والے کو بھی نہ چھوڑے. اس کا مطلب ہے اللہ یہ لفظ کسی انسان کے لیے استعمال کرتا ہے. اس کا مطلب ہے قرب قیامت میں زمین سے کسی اور مخلوق کو نہیں نکالا جائے گا. وہ ہوگا کوئی انسان جو حکم خدا سے اٹھے گا اور انسانیت کو مخاطب کر کے کہے گا کون ہے جو ہماری نشانیوں کا انکار کرتے تھے. توجہ ہے دوستان عزیز. اب عمار یاسر کے پاس چلیں. صحابی کہتا ہے, لطف آ جائے یہاں پہ اگر بات پہنچی, وہ کہتے ہیں میں نے عمار یاسر سے کہا عمار یاسر مجھے پورا قرآن سمجھ میں آتا ہے, مصطفیٰ دنیا سے جا چکے ہیں, مجھے یہ ایک آیت سمجھ نہیں آتی. پروردگار نے فرمایا وہ دعوت فی الارض کو نکالے گا زمین سے, جو زمین والوں کو مخاطب ہو کر کہے گا کون ہے جو ہماری نشانیوں کا انکار کرتے تھے. عمار یاسر تو عالم ہے, مجھے بتا وہ دعوت فی الارض کون ہوگا. عمار نے کہا تو جاننا چاہتے وہ کون ہوگا. اس نے کہا میں جاننا چاہتا ہوں. عمار نے کہا کیا خیال ہے تجھے زیارت نہ کروا دوں. توجہ ہے دوستان عزیز. کہا کیا چاہتا ہے تجھے زیارت نہ کرو. اس نے کہا اس نے تب نہیں نکلنا. عمار نے کہا اب بھی ہے, تب کی تب جانے, تجھے میں اب ملوا دیتا ہوں. اس نے ملوا. عمار نے کہا لے بھئی خدا کی قسم جب تک تجھے میں دعوت فی الارض سے ملوا نہ دوں نہ میں زمین پر بیٹھوں گا نہ میں کھانا کھاؤں گا. یعنی عمار نے کہا یہ نہیں ہے کہ تجھے دنوں اور مہینوں پہ ڈال رہا ہوں, میں خدا کی قسم کھاتا ہوں جب تک تجھے دعوت فی الارض سے ملوانا نہ دوں نہ میں زمین پر بیٹھوں گا نہ میں کھانا کھاؤں گا. جن کے دل میں علی ہے ان سے میں مخاطب ہوں. حضور لطف آ جائے گا. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے عمار. اب عمار اس کے ساتھ چلے. گلیوں میں سے نکل رہے تھے. ایک جگہ مولا امیر اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے تھے. مولا نے عمار کو دیکھا, کہا عمار ادھر آؤ بیٹھو کھانا کھاؤ. عمار گیا بیٹھا کھانا شروع کر دیا. توجہ ہے دوستان عزیز. اب یہ بھی بیٹھ گیا, اس نے بھی کھانا کھانا شروع کر دیا. اپنے کھانے کی ٹینشن نہیں تھی, عمار ہی کو دیکھے چلا جا رہا ہے. عمار نے کھانا کھایا, سرکار بہت شکریہ, خدا حافظ, یا علی مدد. جو ہے جی عمار چل پڑے. اس نے بھی سلام کیا, چل پڑا. عمار چند قدم چلے, یہ پیچھے سے آیا. اس نے عمار کے کندھے پہ ہاتھ رکھا. کہتے ہیں عمار تجھ پہ بڑا ہی افسوس ہے. عمار اتنی جلدی تو اپنی بات سے کوئی نہیں پھرتا. ابھی تو نے مجھ سے قسم کھائی تھی جب تک تجھے دعوت فی الارض سے ملوا نہ دوں نہ زمین پہ بیٹھوں گا نہ کھانا کھاؤں گا. تو عمار نے کہا پھر کیا ہوا. اس نے کہا دیکھ تو نے دونوں ہی کام کر دیے. عمار نے اس کا ہاتھ پکڑا, جھٹک کے کہا ارائیت کہا ان کنتا تاکل, ارے تجھ میں عقل ہوتی تو اسی سے تو ملوا کے لے کر آ رہا ہے. دوستان حضور آپ کا مولا وہ ہے
جو دابت فی الارض ہے، قیامت آ ہی نہیں سکتی جب تک قیامت سے پہلے قیامت نہ آ جائے علی کے دشمنوں پر۔ توجہ ہے جی؟ علی ابن ابی طالب کو آنا ہے اور خدا کی طرف سے پوری انسانیت کو مخاطب کرنا۔ اسی لیے پیغمبر نے فرمایا دل میں بغض علی ہو زمین پہ چلے، اس کا زمین پہ چلنا حرام۔ سیدہ کا نکاح کیا، سارا نمک اور پانی آپ کے حوالے کر دیا۔ جو ان کا بغض دل میں رکھتا ہو اس کا نمک پانی حرام ہے۔ اللہ جانے علی کا دشمن پلینٹ میں کہاں جا کر رہے، کھانا پینا بھی حرام ہے، چلنا بھی حرام ہے۔ جو ہے جی ہوا میں جی لے تو جی لے، باقی زمین تو اسے برداشت نہیں کرتی۔ یاد رکھے دوستان اللہ نے آپ کو کمال علی عطا کیا۔ ایک بات یاد رکھیں، علی کی جو محبت ہے نا وہ جوڑنے کے لیے ہے، علی کی محبت ٹوٹنے کے لیے نہیں ہے۔ خام خواہ کے جواز بنا بنا کرنا نام علی پہ بکھرنا نہیں ہے۔ توجہ ہے جی؟ کوئی مسئلہ ہو دین کا، علی کی محبت پہ جڑ کے رہنا ہے، ٹوٹنا نہیں ہے۔ خبردار ایسے مزاج اپنایا کہ جواز بنا بنا کے اپنوں کو ہی مختلف زاویوں سے دیکھنا شروع کر دیں۔ آپ کا ہر وہ زاویہ حرام ہے جس میں کوئی مومن دکھائی نہ دے۔ وہ جو ہے جی میں جوانوں کے لیے بات عرض کروں، ادھر سے آل محمد یہ لے کر جائیے، جذباتی نہ بنے، مومن بنے، مولائی بنے۔ مولائیت کا تقاضا ہے کہ علی کے نام پہ اکٹھا ہوا جائے۔ اگر آپ کو لگتا ہے اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہو سکتا ہے، حسین کے ایام ہیں ہم سب ایک ہی فرش اعزا پہ بیٹھے ہوئے، اس سے بڑا کیا ثبوت چاہیے ہمارا علی والا ہونے کے لیے؟ توجہ ہے جی؟ اور اگر نہ سمجھ میں آئے نا، اور ایسے آپ کو جواز اور بہانے مل جائیں جن کے تحت آپ کو اپنے نہ لگیں، تو اپنی اینک اتار دیجئے، دشمن کی اینک سے اپنے مکتب کو دیکھیں۔ اسے غرض ہی نہیں ہے کون نماز میں کیا پڑھ رہا ہے، کون نہیں پڑھ رہا ہے، کون تقلید کر رہا ہے، کون نہیں کر رہا ہے، کون کیا کرتا ہے، کون نہیں کرتا ہے۔ وہ آپ کو مارنے سے پہلے وہ آپ کے نظریے نہیں پوچھتا، وہ تو شناختی کارڈ پہ نام علی دیکھتا ہے اور مار دیتا ہے۔ میں سادگی سے جملہ عرض کرنا چاہوں گا، خوف خدا کرو دوستو، کم از کم دشمن کی نگاہ سے ہی ایک دوسرے کو دیکھ لو، کم از کم ایک جیسے تو دکھائی دیں۔ توجہ ہے دوستانے؟ خبردار کسی جواز سے، کسی بہانے سے، کسی جذباتی خطیب کی خطابت سے متاثر ہو کے، کسی کے نظریات سے متاثر ہو کے، خبردار ہر وہ شخص جو یہ اقرار کر رہا ہے زمانے کے آگے کھڑے ہو کے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، وہ آپ کا بھائی ہے، اس کی حرمت محفوظ ہونی چاہیے، اس کی عزت محفوظ ہونی چاہیے، اس کا تقدس محفوظ ہونا چاہیے۔ باقی وہ کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے یہ وہ جانے، اس کا مولا جانے۔ مولائی بنے، مولا نہ بنے۔ توجہ ہے دوستانے؟ یہ مولا کا کام ہے، مولا اسے کس کیٹیگری میں رکھیں گے، اسے کہاں پہ رکھیں گے، یہ مولا کے کام ہے۔ آپ کو کس نے کہا یہ آپ کی ٹینشن ہے؟ آپ کی کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ آپ مولائی بنیں، ہر اس شخص سے پیار کریں جو اپنے آپ کو برملا شیعہ علی کہتا ہے۔ اس کی عزت، اس کی حرمت، اس کا تقدس محفوظ ہونا چاہیے، چاہے وہ کوئی ذاکر ہو، کوئی عالم ہو، کوئی مومم ہو، کوئی غیر مومم ہو، کوئی مقلد ہو، غیر مقلد ہو، تشہد میں کچھ پڑھتا ہو، کیا نہیں پڑھتا ہو، یہ سارے زاویے بات کے ہیں۔ اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول علی ولی اللہ کہہ کے زمانے میں شیعہ معروف ہے، اس کا احترام، اس کا تقدس آپ کے ہاں محفوظ ہونا چاہیے۔ بات پہنچ گئی دوستانے عزیز؟ توجہ ہے جی؟ اور نہ کچھ سمجھ میں آئے نا تو اپنی عقلوں کو بند رکھیں، سوچنے کی ضرورت ہی نہیں، دشمن کی نگاہ سے دیکھ لو۔ وہ جب بس سے اتارتا ہے نا وہ یہ نہیں پوچھتا تو کیا پڑھتا ہے کیا نہیں پڑھتا، توجہ ہے جی؟ وہ کچھ نہیں پوچھتا، وہ دیکھتا ہے کارڈ، شناختی کارڈ پہ اسے نام نظر آئے نا وہ مار دیتا۔ توجہ ہے جی؟ اس کا مطلب ہے دشمن کی نظر میں، آپ اپنی نظر میں جو بھی ایک دوسرے کو دیکھیں، دشمن کی نظر میں آپ سب ایک ہیں۔ اللہ کرے یہ پیغام پہنچ رہا ہو دوستو۔ ویسے تعجب کی بات ہے یہ شناختی کارڈ پہ پاکستان کے، ہماری قوم کو شناختی کارڈ دیکھ کے مارا گیا کہ نہیں مارا گیا؟ اب یہ بات یہاں آ گئی ہے تو میں کر ہی دوں، یہ پاکستان کے شناختی کارڈ کے اوپر کہیں فرقہ لکھا ہوتا کہ لکھا ہوئے یہ سنی ہے یہ شیعہ، تو وہ دیکھنے والا دیکھتا کیا ہے؟ آپ مجھے یہاں لے آئے تو یہ جملہ سنتے ہی جائیے۔ اچھا میں آپ سے ویسے پوچھتا ہوں، اگر شناختی کارڈ پہ لکھا ہو محمد زبیر وہ مارے گا؟ لکھا ہو طلحہ
وہ مارے گا؟ لکھا ہو حسنین وہ چھوڑے گا؟ لکھا ہو علی وہ چھوڑے گا؟ یہ دشمنی کس سے ہوئی؟ بات پہنچی نہیں؟ اب سمجھ میں آیا 1400 سال پہلے کن ناموں والوں نے کن ناموں والوں کو مارا تھا؟ توجہ ہے دوستان عزیز؟ خدا را ہر اس معیار کے ساتھ چمٹ جاؤ جو آپ کو ایک کرے، ہر اس معیار کو چھوڑ دو جو آپ کو آپس میں تفریق کا شکار کرے۔ کوئی کہیں بیٹھ کر اگر اس قوم کو توڑ رہا ہے نا، اس ظالم قوم کو حیائی، اس ظالم شخص کو حیائی نہیں، چاہے وہ یہاں بیٹھا ہو چاہے وہ کہیں بیٹھا ہو۔ اگر وہ آپ کو لڑا رہا ہے، آپ میں تفریق پیدا کر رہا ہے، چاہے عقیدے کے نام پہ، چاہے فقہ کے نام پہ، چاہے فکر کے نام پہ، کسی چیز پہ مومنوں کو لڑا رہا ہے، اسے اس مظلوم قوم پر رحم ہی نہیں۔ آپ احساس کریں، آپ مظلوم قوم، آپ مظلوموں کے نام لیوا، خدا کا واسطہ آپس میں تو نہ ٹوٹیں، آپس میں تو ایک ہو۔ اور آپ نہیں احساس کریں گے تو مجھے بتاؤ کون احساس کریں؟ ہم ہی تو ہیں جنہوں نے آل محمد کے غم کی بات کی، ہم ہی تو ہیں جو دنیا کو بتا رہے ہیں دنیا والو جو کربلا میں ہوا نا وہ ظلم نہیں ضلالت تھی۔ دنیا والو وہ جو مارا گیا وہ نواسہ رسول تھا، وہ جن کے سروں سے چادریں اتری وہ علی و بطول کی بیٹیاں تھیں۔ تارا احساس کرو، اتحاد سے رو، اتفاق سے رو۔ آپ ہی کی قوم کے سر پہ تو دنیا نے پہچان ہے، وہ جو کربلا میں مارا گیا وہ باغی نہیں تھا۔ دوستو آج 7 محرم ہو گیا، جانتے نا 7 محرم؟ آج کی تاریخ سے نا کوئی مصائب پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ چشم تصور سے سوچو، حسین کے خیام سے آج سے العطش العطش کی صدائیں ہو۔ جو حسین کے سامنے آئے اتنے بڑے جانور تھے، وہ مخاطب کر کر کے کہتے تھے حسین دیکھو ہمارے جانور پانی پی رہے ہیں، تمہارے بچے پیاسے ہیں۔ آج کے بعد علی و بطول کی آل پیاسی رہے۔ دوستو آج جانتے ہو نا کس شہزادے کا مصائب ہے؟ آج یتیم حسن کا مصائب ہے۔ یہ وہ حسین ہے، خدا کی قسم میں نے روایت پڑھی ہے، جب قاسم اشکیاء کے سامنے آیا نا تو بدبخت اشکیاء، وہ جنہوں نے اکبر کو بھی مار دیا، وہ ابائیں چہروں پہ ڈال کر رونے لگے اور کہنے لگے ہائے حسین اتنا غریب ہو گیا، اتنا حسین چاند مرنے کے لیے بھیج دیا۔ مدینہ تو رسول ہے، امام مجتبیٰ کو زہر مل گئی ہے، جگر ٹکڑے ہو رہا ہے، ایک طرف سے زینب سنبھال رہی ہیں، ایک طرف سے مظلوم کربلا سنبھال رہے ہیں، مگر شدت زہر ہے نا کہ سینہ تپ رہا ہے۔ ایسے میں ایک مرتبہ امام حسن نے بڑی کوشش کر کے آپ نے کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا کیے۔ مفہوم کیا تھا؟ آپ نے فرمایا ام فروا قاسم کو لے کر آؤ۔ ام فروا کہیں قاسم سو رہا تھا، 4 سال کا ہے قاسم، 3.5 سے 4 سال کا، اٹھایا لا کے امام حسن مجتبیٰ کو دیا، امام لیٹے اور اپنے سینے پہ لٹا دیا۔ امام نے فرمایا شاید مجھے کچھ افاقہ ہو، یہ فرمایا نا ایک لمحہ گزرا ہوگا، قاسم تڑپ کے اٹھ گیا اور کہا اماں کس جلتی ہوئی جگہ پر لٹا دیا۔ ایک مرتبہ میرے مولا حسن آخری دموں پہ امام حسن آ گئے، آپ نے ایک اپنی جیب سے امام نے ایک تعویذ نکالا اور جناب قاسم کے 4 سالہ قاسم کے بازوؤں سے باندھ دیا اور باندھ کر کہا ام فروا یاد رکھ اگر کبھی زندگی میں کوئی ایسی مشکل آ جائے جس سے نکلنے کا کوئی حل نظر نہ آ رہا ہو، اس دن اس تعویذ کو کھول لینا، اس سے پہلے اس تعویذ کو نہ کھولنا، یہ میری امانت ہے۔ بس دوستو قاسم بڑا ہوتا رہا، اس امانت کو کبھی کھولا نہ گیا۔ ماں نے جب لباس بدلا وہ تعویذ دوبارہ سے باندھ دیا گیا۔ دیکھو مظلوم کربلا پہ بڑی مشکل وقت آ گئے، شب عاشور آئے، امام نے سب کو بٹھایا، اب ذکر آیا اگلے دن کربلا کا۔ جب سب کا ذکر آیا نا تو ایک مرتبہ جناب قاسم آگے بڑھے اور کہا مولا چچا کیا کل کے شہیدوں میں میرا نام ہے؟ امام نے ایک جملہ فرمایا
جس نے 14 سالہ قاسم کی غیرت کو تڑپا دیا. امام نے فرمایا قاسم کل کے شہیدوں میں تو اصغر کا بھی نام ہے. اجرکم اللہ. آنکھوں کو بلند کریں. یہ 7 محرم آ گئی ہے. 2 دن رہ گئے ہیں مظلوموں کو اجڑنے میں. تھکنا نہیں ہے دوستو, اتنے دن گریہ کیا ہے. 2 دن کی بات رہ گئی ہے. آل محمد کا بھرا گھرانہ اجڑنے جا رہا. ایک مرتبہ جب سنا نا علی اصغر کل کے شہیدوں میں ہے, قاسم تڑپ کے کہتا ہے چچا یہ ظالم ہمارے خیموں میں آئیں گے؟ اصغر تو ابھی چل بھی نہیں سکتا. غیرت نے گوارا ہی نہیں کیا کہ ہمارے خیمے جن میں پھوپیاں ہیں, ماں ہے, اشکیا آ جائیں. میں کہتا ہوں قاسم اچھا ہوا تو پہلے دنیا چھوڑ گیا. یہ جگر فقط سید سجاد کا تھا. کہا نہیں قاسم میں خود سے لے کر جاؤں گا علی اصغر, میں خود سے اصغر کو لے کر جاؤں گا. ایک مرتبہ اگلا دن چڑھا. میں نے عرض کیا ہر شہید نے کل کا مسائل, ہر ماں نے اپنا بچہ تیار کیا تھا اکبر سے پہلے جانا ہے, یہ نہ ہو حسین کا اکبر چلا جائے. ہم نے زہرا کو جواب دینا ہے. علی اکبر گیا, ہر ماں کا دل بجھ گیا, ہر ماں اپنے بچے سے بیگانی ہو گئی. ایک مرتبہ جناب ام فروہ نے کہا قاسم جاتا کیوں نہیں؟ قاسم نے عجیب بات کی, خدا کی قسم. قاسم کہتا ہے اماں میں جب بھی چچا کے پاس گیا ہوں نا, میں نے جا کر کہا, یہ روایت ہے, جب بھی قاسم آیا امام کے پاس اور کہا چچا مجھے جانے کی اجازت دو, الفاظ یہ ہیں امام گلے لگاتے تھے, اتنا گریہ کرتے تھے کہ غش کر جاتے تھے. علماء نے کہا کیوں نہ ہوتا, حسن نے 4 سال پالا تھا, حسین نے 10 سال قاسم پالا تھا. یہ اکبر سے کم نہیں ہے حسین کے لیے, یہ اکبر سے کم نہیں ہے حسین کے لیے. قاسم کو 10 سال حسین نے گود میں پالا. اب ہمیشہ رو رو کر, اب جب دیکھا نا اجازت ہی نہیں ملتی, کہا اماں اجازت لے دو. اب امام حسین کی بھابھی تشریف لائی, ایک مرتبہ زوجہ حسن تشریف لائی. جب آئی نا امام کھڑے ہو گئے استقبال کے لیے کہ کیوں آپ نے زحمت کی, مجھے بلایا ہوتا, بس ایک ہی بات کی اور خدا کی قسم عجب بات کی. کہا آقا حسین, مولا حسین, آپ کیا چاہتے ہیں میں آپ کی ماں زہرا کے سامنے شرمندہ ہو جاؤں؟ میرے لال کو کیوں نہیں اجازت دیتے؟ تڑپ کے امام نے کہا مجھے ایمان سے بتائیں میں کیسے اجازت دوں, جب تک قاسم میرے پاس ہے مجھے محسوس ہوتا ہے میرا بھیا حسن میرے ساتھ ہے, اگر یہ چلا گیا میرا بھائی مجھ سے جدا ہو جائے. نہیں اجازت دی. دونوں ماں بیٹا روتے ہوئے آئے اور خیمے کے پاس بیٹھے. روتے روتے ایک دم جناب ام فروہ کو خیال ہے, کہا قاسم تمہارے بابا نے وقت آخر وصیت کی تھی کہ جب کبھی ایسی مشکل آ جائے جس میں سے نکلنے کا حل نہ ملے تو اس تعویذ کو کھولنا ہے. بیٹا آج سے بڑی کہاں سے مشکل آئے گی, چل اس تعویذ کو کھولتے ہیں. تعویذ کھولا, تحریر پڑھی, دونوں ماں بیٹا خوش ہو گئے. تحریر پکڑی, قاسم کا دامن پکڑا, ایک مرتبہ لے کر آئی, کہا مولا مرضی آپ کی ہے, آپ نے پہلے بھی انکار کر دیا, آپ کی مرضی, بس یہ تحریر پڑھ لو اور پہچان لینا یہ آپ کے بھائی کی تحریر ہے. جیسے جیسے مولا تحریر پڑھ رہے تھے میرے مولا کانپتے چلے جا رہے تھے. لکھا تھا بھیا حسین کربلا کی سرزمین پہ جب تو تنہا ہو جائے گا میرے بھیا میں نہ ہوں گا, مگر میری جانب سے میری قربانی قاسم کو قبول کرنا. ایک مرتبہ مدینے کی جانب رکیا, کہا بھیا تیرا بڑا شکریہ, تو نے اپنے غریب بھائی کو یاد رکھا. اجرکم اللہ. دوستو یہی وقت ہے رونے کا, اللہ جانے اگلا سال نصیب ہونے کے لیے. شرما کر نہیں رونا, جیسے اکبر کی لاش پہ گریا تھا یہ قاسم حسین کے اکبر سے کم تو نہیں ہے, یتیم حسن اکبر سے کم نہیں. دوستوں نے ایک مرتبہ اب تیار کیا, آمادہ کرنا شروع کیا. جب آمادہ ہوا نا خدا کی قسم بیبیوں کو حسن مجتبیٰ یاد آ گیا, ہوں بہو چہرہ حسن مجتبیٰ کا. پھر دستار بھی پہنائی امام نے تو حسن مجتبیٰ کی. مگر جب سواری آئی نا, دیکھیں ہر بات پہ زور نہیں لگتا, چشم تصور سے سوچئے گا مولا کتنے تڑپے ہوں گے. سواری بڑی تھی قاسم چھوٹا تھا, میرے مولا نے پکڑ کے سوار کروایا ہے قاسم.
इतना नन्हा था यतीम हसन के पाँव रकाबों तक ही नहीं पहुंच रहे थे। एक तरफ से अब्बास ने रकाब को छोटा किया, एक तरफ से हुसैन ने रकाब को छोटा किया। जब पहना दिया, अब मेरे मौला का दिल ही नहीं था कासिम चला जाए, मेरे मौला बहाने बहाने से रोक रहे थे। आखिर कासिम ने कहा चचा इजाजत दो, कहा जा मेरे लाल अल्लाह के हवाले। यहाँ कासिम सामने आया, खुदा की कसम इतना हसीन था कि दुश्मन भी दहल गए। इतना हसीन चांद मरने के लिए आ गया है। उर्ज़ के शामी, इसने कहा ये तो बच्चा है, कौन लड़ेगा? अपने बच्चे से कहा जा जाके लड़ ले। कासिम ने कत्ल कर दिया, दूसरा भेजा कत्ल, 7 भाई कत्ल किए। उर्ज़ के शामी खुद आया, उसे कत्ल किया। खलबली मच गई फौज में। पिछले साल कहते लानत है तुम पे, एक बच्चा तुमसे संभाला नहीं जा रहा। किसी ने कहा बच्चा जरूर है मगर बनी हाशिम का बच्चा है, ये हैदर करार का पोता है, ये आम नहीं है। उसने कहा देखो जो नजदीक जाएगा मारा जाएगा, क्या करें? उसने कहा पास जाने की जरूरत क्या है, चौकिर्द से घेरा डाल लो, इतने पत्थर मारो, इतने तीर मारो कि ये संभल ही ना सके। चारों तरफ से पत्थर आए, चारों तरफ से तीर आए। यहाँ कासिम डोलना शुरू हुआ। यहाँ पर एक लाइन आगे बढ़ा, उसने लोहे का गुर्ज घुमाया, गुर्ज नहीं घूमा। करबला पे ज़लज़ला आया, जैसे गुर्ज जमीन पे आया, गुर्ज आया कासिम के सर पे। कासिम जमीन पर आने से पहले पामाल। दोस्तों कासिम ने जीन छोड़ी, एक सदा दी, या उम्मा होद्रिकनी, चचा मेरी खबर ले। इतना कह के जीन छोड़ दी कासिम ने। जैसे कासिम जीन से गिरे, इमाम शहाब साकिब की तरह आए। जब दूर से जालिमों ने देखा हुसैन जुल्फिकार लेकर आ रहे हैं, एकदम भगदड़ मच गई। मशरिक के घोड़े मगरिब भाग गए, मगरिब के घोड़े मशरिक भाग गए। मेरा मौला कहता था जालिमों हटो हटो, मेरा यतीम पामाल हो रहा, हटो। जब हटे कासिम का हशर देखा, का कासिम माफ कर दे, चचा को आने में बड़ी देर हो। इस हाय को बुलंद करें, ये हाय तस्वीर पर दिया, ये उम्मे फरवा के दिल की आस है। यहाँ है कासिम की हालत देखी, इमाम ने फरमाया चचा को माफ कर दे। चचा को आने में बड़ी देर हो गई। और जानते हो हालत क्या थी? इमाम ज़माना कहते हैं मेरा सलाम उस शहीद पे जो ज़मीन के साथ बराबर हो गया। कासिम ज़मीन के साथ बराबर हो गया। मेरा मौला कहता है सलाम उन शहीदों पर जिनकी दाईं जानिब की बसनियां बाईं जानिब आ गई, बाईं जानिब की बसनियां दाईं जानिब। वो हालत हो गई। मेरे मौला ने एक मर्तबा बिखरी लाश को समेटना शुरू किया। मेरे मौला ने बिखरी लाश को समेटा, चले अब हरम की जानिब। मेरे मौला की आदत थी जब भी हरम में किसी की लाश लाते थे तो पुकारते थे जनाब ज़ैनब को, ज़ैनब थामो, मैं फुलां की लाश को लेकर आ रहा हूँ, इसकी माँ को थामो। जब कासिम की लाश लाए हैं ना दोस्तों, अभी इससे बड़ा मैं क्या जुमला अर्ज करूँ। मेरे मौला ने अजीब गुर्बत की दुहाई दी, कहा ज़ैनब उम्मे फरवा को थाम लो। कोई माँ अपने बेटे को ऐसी हालत में बर्दाश्त नहीं कर सकती। अजरकुम अल्लाह, यही हक आले मोहम्मद का पुरसा। 7 मुहर्रम, हाय प्यास, हाय हुस्न। एक मरतबा मेरे मौला लाश लेकर, मेरे मौला ने लाश खैमे के दर पर रखी। हर बीबिया मातम शुरू हुआ जवान का। बड़ी मुश्किल से माँ लाश पे आई। लाश की हालत देखी, लाश टुकड़ों में थी। अजब काम किया उम्मे फरवा ने जो कोई मां ना कर सके। एक मरतबा आगे बढ़ी, कासिम के टुकड़ों पर से लहू लेना शुरू किया। लहू लेकर एक मरतबा चेहरे का खिजाब शुरू किया, एक मरतबा बाजुओं का खिजाब किया। रुख किया मदीने की जानिब का ज़हरा, आपके दर से एक तोहफा मिला था, मैंने आपके हुसैन में बातें। दोस्तों थकना नहीं, मैंने आखिरी जुमला अर्ज करना है। इसे एक जुमले में कासिम का पुरसा देना है। जब रो चुकी ना माँ, मेरा मौला जानता था ज्यादा देर माँ लाश मेरी की मर जाएंगी। एक मरतबा उस लाश को समेटा, मेरा मौला लेकर आया कंजे शहीदा में। वहां आया जहां अली अकबर की लाश पड़ी हुई थी।
اب اس سے زیادہ بڑی میرے پاس دردناک روایت نہیں ہے. راوی کہتا ہے مولا نے ایک طرف اکبر کی لاش پڑی ہوئی تھی, ایک طرف رکھے قاسم کے ٹکڑے. میرا مولا دو زانو ہو کے دونوں لاشوں کے درمیان بیٹھ گیا. اب اس کے بعد جو حسین نے کام کیا, دعا مانگو کاش کربلا میں زلزلہ آیا ہوتا, کاش یہ آسمان پھٹا ہوتا, کاش زمین کربلا شک ہوئی ہوتی. راوی کہتے ہیں عجیب غربت والا کام ہے. ایک ہاتھ رکھا اکبر کے زخمی سینے پر, ایک ہاتھ رکھا قاسم کے ٹکڑوں پر اور کہا یا اللہ اس ظالم قوم